نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا پاک مطہر مطیب پاکیزہ مبارک کلمات اللہ جل شانہ وجلہ کی ذات پاک کے لیے خاص، جو اپنی ذات کے اندر، افعال کے اندر، عبادت کے اندر، حکم کے اندر، تصرفات کے اندر، اختیارات کے اندر وحدہ لا شریک ہے. درود و سلام ہو آقائے دو جہان، پیغمبر کون و مکان، سید المرسلین، خاتم النبیین، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، احمد متبع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و منتہی کے لیے اللہ بے شبہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین نظام اور غیرہ.
جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، یہ سورہ مکی سورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک ایسا معاشرہ اور عجیب سا معاشرہ جس کے اندر نام تو وہ شریعت ابراہیمی لیتے تھے، اپنے آپ کو تو وہ ابراہیمی کہتے تھے، لیکن ان کے اندر بدعات بلکہ کفر و شرک پایا جاتا تھا۔ اور یہ ساری کی ساری باتوں کو انہوں نے شریعت ابراہیمی کے اندر داخل کیا تھا۔ اپنے آپ کو کہلواتے تو ابراہیمی تھے، اور حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ تو مشرک نہیں تھے۔ تم نے جن باتوں کو دین بنا کر منسوب کر دیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یہ ان کا دین نہیں ہے، تمہارا شارع کوئی اور ہے، تمہارے اپنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود ساختہ شریعت بنا دی، جس کی تمہیں اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی۔ اللہ کو یہ بات اتنی بری لگتی ہے، اتنی بری کہ اللہ نے آگے ڈانٹ کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے شریک بنا لی ہوئے ہیں اللہ کی، اور وہ شریعت سازی کرتے ہیں دین کے اندر جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، یعنی کہ دین کے اندر ایسی ایسی بات کو داخل کرتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی اللہ نے حکم دیا ہے۔ آگے اللہ کی ڈانٹ کا ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ کچھ معاملات اللہ کے ترتیب ہیں، مرتب ہو چکے ہوئے ہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ فرماتے اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ ان کو اس جرم کے بدلے سخت سزا دیتا، ان کی پکڑ کرتا، ان کا فیصلہ ہو جاتا ان کے اس گناہ اور سزا، اس بربادی اور اس کفر و شرک کی وجہ سے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کے اندر ایک بہت جو ہے وہ خرافات، ویسے تو بہت زیادہ تھی لیکن ایک بہت ہی مشہور ہے۔ وہ کیا تھی کہ وہ اپنی مرضی سے جس مہینے کو چاہتے وہ بدل دیا کرتے تھے، پلٹ دیا کرتے تھے۔ کبھی محرم کو سفر بنا دیتے، کبھی سفر کو محرم بنا دیتے، اور سفر کے مہینے کو وہ اپنے لیے منحوس سمجھا کرتے تھے، نحوست سمجھا کرتے تھے۔ یہ جو ماہ سفر ہے ہمارے لیے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، شر ہی شر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں محرم اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، محرم کے بعد آتا ہے سفر، اور عربوں کے ہاں اس کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے، سفر کا مطلب ہوتا ہے خالی، کہ اس مہینے کے اندر کسی قسم کی کوئی برکت ہی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں اس مہینے کے اندر، ہوتا کچھ ہی ہے۔ پس منظر یہ ہے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم،
یہ 3 مہینے جو حرمت والے ہیں یہ پیدر پہ آتے ہیں. ان 3 مہینوں کے اندر ہر طرح کا جنگ و جدل، لڑائی، فتنہ فساد، قتل و غارت، ڈاکے مارنا یہ عربوں کے ہاں منع تھا. وہ ان 3 مہینوں کی قدر کیا کرتے تھے. لیکن جب سفر کا مہینہ آتا نا تو وہ سارے کے سارے لٹیرے گھروں سے باہر نکل آتے اور جا کر اپنے کام کرتے، لڑائیاں کرتے، جھگڑے کرتے. تو اس سفر کے مہینے کے اندر ان کا بڑا نقصان ہو جایا کرتا تھا. ان کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، جانوں کا بھی نقصان ہوتا، بعض وقت مالوں کا بھی نقصان ہو جاتا. تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ چونکہ ہم نکلے ہیں یہ کام کرنے کے لیے اس وجہ سے ہوا ہے. کہتے ہیں نہیں، یہ مہینہ ہی نحوست والا ہے. اس مہینے کی نحوست کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے. کس قدر عقیدے کی کمزوری ہے، کس قدر ان کے اندر یہ چیز غلط پائی جاتی. اور مسئلہ وہاں تک نہیں ہے، یہ چیز ادھر سے چلی ہے اور آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ ماہ سفر اپنے لیے نقصان کا باعث سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بھئی اس میں کوئی نقصان ہے، فلاں طریق کو نقصان ہے، فلاں طریق کو نقصان ہے، اس کی جناب 13 طریق کو نقصان ہے، آخری جو بدھ ہے سفر کی اس میں کوئی نقصان کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. لہذا سفر کے مہینے میں کسی قسم کا کوئی نہ نکاح کرنا ہے، نہ کوئی کاروبار کرنا ہے، نہ کوئی لین دین کے معاملات کرنے ہیں. اس مہینے میں زیادہ تر کوشش کرنی ہے گھر میں ہی رہنا ہے. اور کچھ لوگوں کے تو ایسے عجیب و غریب قسم کے عقائد ہیں، کوئی اس مہینے میں چنے بانٹتے ہیں تاکہ وہ جو بلائیں ہیں ہمارے پاس نہ آئیں، ادھر کی ادھر ہی رہ جائیں. وہ چھوٹے چھوٹے کچھ بنا کے گولیاں سی بنا کے وہ سمندر میں پھینکتے ہیں. اس مہینے میں جی سورہ مزمل کی اتنی دفعہ آپ تلاوت کریں گے تو نحوست اور بلائیں اور پریشانیاں آپ کے گھر میں نہیں آئیں. یاد رکھیے میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اپنا جو عقیدہ ہے اس حوالے سے مضبوط کریں کہ نفع اور نقصان کا جو مالک ہے وہ اللہ کی ذات ہے. یہ بات یاد رکھیں. کائنات کی کوئی شے، اگر بات کی جائے اللہ کے پیغمبروں کی، انبیاء کی بات کی جائے وہ بھی، اگر صلحاء کی بات کی جائے وہ بھی، اتقیاء کی بات کی جائے وہ بھی، ولیوں کی بات کی جائے، نیک کی بات کی، کوئی بھی. اس کے بعد اگر کسی اجناس کی بات کی جائے، کوئی جن کی بات کی جائے، کوئی فرشتہ کی بات کی جائے، پتھروں کی بات کی جائے، کائنات کی کوئی شے بھی انسان کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں. یہ اپنا عقیدہ مضبوط کریں. اور مہینے کی کیا اوقات ہے، مہینے کی کیا حیثیت ہے، وہ مہینہ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، اے محبوب ان لوگوں سے آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کا بھی نفع ولا ضر، نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک. اوروں کی بات تو بات کی ہے نا، میں اپنے آپ کو بھی اس وقت تک نفع نہیں دے سکتا جب میرے رب کو منظور نہ ہو. میں برائی سے بچ نہیں سکتا جب تک میرے رب کو منظور نہ ہو. میرے رب کی منشا ہوگی، میرے رب کی مرضی ہوگی تب میں بچ سکتا ہوں، ایسے نہیں بچ سکتا ہوں میں. یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ نظریہ ہے کہ کائنات میں صرف ایک ذات ہے، صرف ایک ذات ہے کہ جس کو نفع اور نقصان کا اختیار ہے کل کائنات میں، وہ صرف رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ جو لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ ارادہ کر لے کسی کا نقصان کرنے کا، کیا کوئی نقصان سے اس کو بچا سکتا ہے؟
جب اللہ نے کسی کے کھاتے میں لکھ دیا ہے کہ اس کا کاروبار برباد ہونا ہے، کائنات کی ساری طاقتیں مل جائیں، اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس کے کاروبار میں نقصان ہونے سے روک نہیں سکتی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اگر ارادہ اللہ کرے کسی کے ساتھ بھلائی کا، خیر خواہی کا، کسی کو فائدہ پہنچانے کا اللہ ارادہ کر لے، ساری کائنات مل بھی جائے، جو مرضی اکٹھے ہو جائیں، بڑے بڑے دانشمند جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں، اس کو نقصان پہنچانا چاہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اتنا پہنچائیں گے جتنا اللہ کو منظور ہے۔ یہ عقیدہ، کائنات میں کوئی شے، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی یوم کسی کے نہ نفع کا فیصلہ کر سکتا ہے نہ نقصان کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ تو کیا حیثیت ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے سناتا ہوں۔ آپ نے اسلام نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، اے لوگوں جان لو ساری کی ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے۔ اکٹھی کس بات پہ ہوئے کہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں، اللہ کو منظور نہ ہو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اگر سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ کو منظور نہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی عقیدے کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا حجر اسود سے مخاطب ہو کر اپنے سامنے دیکھا نا حجر اسود، تو آپ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، تو جنت سے آیا ہے، تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی شان ہے، لوگ تجھے چومتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن میرا عقیدہ سن لے۔ وہ عقیدہ کیا ہے کہ تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، حالانکہ تو جنت سے آیا ہے۔ وہ لوگ پتھر تقسیم کرنے والے، لوگوں کا نام دیکھ کر، لوگوں کی شخصیت کو پڑھ پڑھ کر ان کے مطابق ان کو نگ دیتے ہیں، ان کو پتھر دیتے ہیں، بھئی یہ آپ کی طبیعت کے مطابق اس کو پہنیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تم اس کو پہنو گے جناب تمہارا مزاج بدل جائے گا، تمہاری سوچ بدل جائے گی۔ اس طرح کے غلط باتیں دنیاوی عام پتھروں کے متعلق اور جنت سے آنے والے پتھر کے متعلق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، تیرے اندر یہ طاقت نہیں ہے، تو کسی کو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، چومتا اس لیے ہوں کہ میرے پیغمبر نے تجھے چوما ہے، بس میری محبت تیرے لیے اس لیے ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے چوما ہے، اگر وہ نہ چومتے تو میں بھی تو جناب چومتا، چاہے تو جنت سے آیا ہوا ہے۔ میری تیرے ساتھ جو ایک تعلق ہے نا وہ اس بنیاد سے ہے، یہ نہیں ہے کہ تجھے صرف جنت سے آیا ہوا ہے اور میں سمجھوں تو بڑا لوگوں کو فائدہ دیتا ہے تو نقصان کا مالک ہے، نہیں، نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس لیے صحیح بخاری کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اسلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیارہ ولا حامہ ولا سفرہ، چار باتوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بڑی اہم حدیث ہے یہ بیان فرمائے، بڑی اہم، ذرا غور سے سنیے گا۔ عقیدے کی اصلاح کریں، اپنا قبلہ درست کریں، اپنی سوچ کا جو زاویہ ہے اس کو صحیح سمت میں لے کے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو دیکھتے دیکھتے عقیدے کے اندر ایسا بگاڑ آتا چلا جائے کہیں ہم دین سے نہ منحرف ہو جائے، اللہ میں قیامت والے دن خدا نہ سوال نہ کر بھئی یہ کیا عقیدہ لے کے آئے ہو، کس عقیدے پر ساری زندگی گزار کے آئے ہو۔ عقیدے کی خاص طور پر نا اصلاح کرنے کی کوشش کیا کریں۔ نبی اسلام نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، کوئی بیماری چھوت کی بیماری نہیں ہوتی ہے، کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ کورونا کے دنوں کے اندر ہم بول بول کے تھک گئے تھے، رولا ڈالا کے تھک گئے تھے، خطبات کے اندر عام عوام کے اندر بھی ہم نے بتایا کہ پیارے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کوئی بیماری دوسرے سے نہیں لگتی ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث آ جاتی ہے پھر میں سائنس کو کیا دیکھوں، میں فلسفے کو کیا دیکھوں، منطقی کی منطق کو کیا دیکھوں، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے مطابق بولنے والی جب ان کی حدیث آتی ہے کوئی بیماری چھوت کی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک سے دوسرے کو نہیں منتقل ہوتی ہے تو نہیں ہوتی ہے۔ کیا یہ بات ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ دوسری نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا طیارہ، کوئی جو ہے وہ نحوست والی چیز نہیں ہوتی ہے، کوئی بات شگونی نہیں ہوتی ہے،
واقعہ بتاتا ہوں میں بدشگونی ہوتی کیا ہے. اس طرح ولا ہاما، کوئی پرندہ جو ہوتا ہے وہ منحوس نہیں ہوتا ہے. ولا سفرا، اور نہ ہی سفر کا جو مہینہ ہے اس میں کسی قسم کی نحوست ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی بدشگونی ہوتی ہے. بدشگونی کیا ہوتی ہے ذرا یہ سمجھ لیجیے، ذرا اپنے عقیدے کی اصلاح کریے، بڑی اہم بات ہے. بڑے غور سے بڑی یہ بات سمجھنی ہے کہ بدشگونی ہوتی کیا ہے. بدشگونی یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، اس نے سوچا بھی میں نے یہ کام کرنا ہے. اب اس کام کے کرنے میں کچھ اس بندے نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی کہ جس کے دیکھنے کے بعد اس نے اپنا وہ عزم کیا ہوا کام ترک کر دیا. مثال دیتا ہوں، ایک انسان صبح اٹھا، اس نے ناشتہ کیا، نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کر دفتر جانے لگا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے آگے سے نا ایک کالے رنگ کی بلی گزر گئی. اب اس کے دماغ میں آگا، میں نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہوا ہے اگر کالی بلی راستہ کاٹ دے نا تو وہ دن انسان کے لیے اچھا نہیں ہوتا، وہ نقصان کا باعث ہوتا ہے. تو لہذا آج کے دن گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، آج کے دن باہر سے نہیں نکلنا ہے کیونکہ میرا نقصان ہوگا. یعنی اس کالی بلی پہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اس بلی نے ہمارا راستہ کاٹ لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے آج کا دن بڑا برا نکلنا ہے، آج کے دن مجھے کاروبار میں نقصان ہونا ہے، تو لہذا میں نے دکان کھولنی نہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب گھر سے نکلنے لگتے ہیں نا تو پیچھے سے اس کی جو بیوی ہوتی ہے آواز دیتی ہے، بات سنیے گا ذرا، ایک تنوں میں کنی وہ رکھیا پچھوں آواز نہ دیا کر، سارا دن میرا خراب لنگ. ایسے بھی مرد ہیں جو کہتے ہیں پیچھے سے آواز نہ دیا کر. میں جب کام پہ جا رہا ہوتا ہوں، یہ بدشگونی ہے کہ بندہ کام پہ جا رہا ہوتا ہے پیچھے آواز دی جائے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو محلوں کے اندر نا جو بلیاں پھرنے والی ہوتی ہیں تو کسی نہ کسی کے گھر کے اندر وہ یا چھت پر وہ بیٹھی ہوتی ہے تو ان کے رونے کی آواز ہوتی ہے، بڑا عجیب سا وہ ایک بولتی ہیں. تو لوگوں کے اندر بدشگونی کیا بھائی، اس گھر کے اندر جس گھر کے اندر یہ جو بلی رو رہی ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی فوت ہونے والا ہے، یہاں کو نعوذ باللہ کوئی مرنے والا ہے. یہ تمہیں کس نے بتا دیا ہے؟ یہ علم غیب تیرے پاس کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ غیب کی خبریں تجھے کون دیتا ہے؟ کیا تیرے پاس اتنی طاقت آ چکی ہوئی ہے کہ اللہ کے غیب کے جو خزانے ہیں اس تک تیری نظر دوڑ رہی ہے، تجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ بندہ اب مرنے والا ہے؟ چھت پہ جاؤ، اگر کوا بیٹھے تو جناب وہ گھر میں مہمان آنے والے ہوتے ہیں. اس طرح کی عجیب و غریب باتیں ہیں. ایک میں شادی پہ گیا، اس نے جناب وہ جب کمرے میں داخل ہونے لگے نا تو انہوں نے کمرے کے اندر نا اس کے داخل ہونے سے پہلے وہ چاول جو ہے پھینک دی. میں نے پوچھا بھائی چاول کیوں پھینک دیا؟ بھائی اس میں رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، اس میں میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے. میرے سمجھ سے باہر یہ کیسے محبت پیدا ہوتی ہے؟ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ردتہ طیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس کو کسی چیز نے اس کے کام سے روک دیا بدشگونی کی وجہ سے، اس نے کوئی کام چھوڑ دیا تو یاد رکھ لیجئے چھوٹی بات نہیں ہے. نبی اسلام فرماتے اس نے شرک کیا ہے. جامع صغیر کی صحیح سند سے روایت ہے. یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک انسان سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا کام خراب ہو گیا ہے. جب سے میری اس سے شادی ہوئی ہے نا تو میرے تو حالات ہی خراب ہوئی جا رہے ہیں. جب سے اس بندے کو میں نے اپنے پاس ملازمت پہ رکھا ہوا ہے نا تب سے تو جناب میرے پاس میری دکان میں تو کوئی گاہک ہی نہیں آتا ہے. آج پتہ نہیں کس کا چہرہ دیکھ لیا ہے نا، نحوست ہی چھائی ہوئی ہے چہرے کے اوپر. حالانکہ پتہ کیا بات ہے، نحوست کوئی شے نہیں ہوتی ہے، نحوست نہیں ہوتی، اپنے اعمال کی سزا ہوتی ہے، یہ کرتوت ہوتی ہے. وما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتے ہیں جو بھی پریشانی آتی ہے نا، جو بھی ٹینشن آتی ہے، جو بھی مشکل آتی ہے، کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، یہ تیرے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اپنا گریبان کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ دوسرے کے اوپر کیوں پھینک رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا.
تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپنا عقیدہ مضبوط کریں۔ یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ بات تو توکل کے بھی خلاف ہے، یہ بات توکل کے بھی خلاف ہے، عقیدہ توحید کے بھی خلاف ہے کہ ایک انسان اس بات پر رہے کہ فلاں بندے کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے، فلاں مہینے کی وجہ سے یہ سارے معاملات میرے ساتھ ہوئے۔ یاد رکھ لیجیے، ایک وہ چیز جو آپ کے سامنے، جس کے بارے میں آپ کو شک ہے، جس کے بارے میں آپ کو شک ہے، یہ ہو سکتا پتہ نہیں یہ میرے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، یہ تو علیحدہ بات ہے نا۔ ایک وہ شخص، ایک وہ چیز جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، اس کے متعلق یہ یقین رکھنا کہ اگر میرے رب کو منظور ہوا تب نقصان ہوگا، وگرنہ نہیں ہو۔ یہ ہے اللہ پر توکل۔ کائنات کی کوئی شے، کائنات کی کوئی شے، حتیٰ کہ جادو بھی، جو لوگ کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے اوپر، جادو کے اندر بھی اگر جو وہ مؤثر کن ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم بغیر کوئی کائنات کے اندر کوئی شے نہیں ہوتی ہے۔ یہ باتیں میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں آپ کے توکل کے خلاف ہیں۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی بدشگونی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو معاملہ کسی کے اوپر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا بھی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ تھی نا، آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا، جلا کر راکھ کر دینا، سامنے نظر بھی آ رہا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ نفع نقصان کا مالک صرف میرا اللہ ہے، یہ آگ نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، اگر اللہ سونے کا منظور ہوا تو مجھے نقصان ہو جائے گا، اگر ورنہ نہیں ہوا۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، بعض لوگ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، بعض لوگ اس سے بھی نہ وہ جو حدود ہے نا اس سے بھی کراس کر جاتے ہیں۔ وہ میرے دوست ہیں مجھے بتا رہے تھے، وہ کسی شادی پہ گئے نا، منگنی تھی، تو آگے انہوں نے دن رکھنے تھے، تو جب دن رکھے گئے جی فلاں جو ہے مہینے کی آپ 12 تاریخ کو رکھ لو، 13 تاریخ کو رکھ، نہیں جی نہیں، 11 12 اور 13 جو تاریخ ہوتی ہے نا یہ شادی کے لیے مناسب نہیں ہوتی ہے۔ اور جس طرح وہ ہندو نکالتے ہیں نا، وہ کنڈلی یا مورت اس طرح کا کوئی لفظ ہے وہ نکالتے ہیں جی فلاں اگر تاریخ جو ہے وہ سوٹیبل ہوتی ہے تب جا کر جناب وہ رشتہ کرتے ہیں یا کوئی شادی کی تاریخ فکس کرتے ہیں۔ کہا میں جب گیا، میں جب بات کی نا، اسے کہا جی بندہ تھا سیانا تھا، اسے کہا جی نہیں یہ تاریخ صحیح نہیں ہے، فلاں تاریخ صحیح ہے، یہ جو ہے وہ دن جو ہے وہ بڑے خطرناک سے ہوتے ہیں، مصیبت والے دن ہوتے ہیں۔ اب یہ مجھے بتا رہا ہے، آگے اس نے بڑی عجیب سی بات کی، اس نے کہا صاحب اس بندے نے ان کی شادی کی تاریخ طے کی اپنی مرضی سے کہ یہ دن بڑے اچھے ہوتے ہیں، کہتا ٹھیک 4 سے 5 مہینے کے بعد طلاق بھی ہوگی۔ یہ ہے جی مہورت نکالنے والے، یہ ہے دن نکالنے والے، یہ ہے تارے ملانے والے، یہ اس کے بندے کے جناب تارے بڑے گردش کر رہے ہیں، اس کے حالات بڑے اچھے ہوں، اس بندے کے تارے جو ہے وہ گردش نہیں کر رہے ہیں، اس کا جو ستارہ ہے نا وہ تھوڑا سا خراب ہے، تو لہذا یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا یہ مہینہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ یہ ستاروں سے دیکھ کر حال دریافت کرنا، یہ ستاروں کے ذریعے بارش کو تلاش کرنا، یہ مشرکانہ عقائد ہے، مشرکانہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 4 کام نہیں چھوڑے گی، یہ زمانے جاہلیت والے، ان میں سے ایک کام یہی والا ہے، الاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے سے بارش تلاش کریں گے، ہے کہ فلانا ستارہ اس طرح ہوا ہے تو تب جا کر بارش ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، فرمایا میرے بندے میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے صبح ایمان کی حالت میں کی ہے اور کچھ ایسے ہیں جو کافر بن کے جنہوں نے صبح کی ہے، یعنی مجھ پر ایمان لانے والے اور مجھ پر میری شریعت کا انکار کرنے والے ایک ہی دن کے اندر صبح کے وقت۔ آگے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت بھی بیان فرمائی، وہ کس وجہ سے ہے، فرمایا بارش ہوئی ہے نا تو
تو جسن کا یہ عقیدہ ہے نا کہ جو بارش ہوئی ہے یہ ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ ستارہ ذرا سے ایسے ہوا پھر ایسے ہوا، وہاں سے ہوائیں چلی اور پھر بادل آئے، پھر ایسے وہ فلاں ملک سے ہوائیں آتی، ایسے جو بات کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا اس طرح کا کوئی عقیدہ ہو اور اس نے یہ بات کو ترک کر دیا کہ اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کا فضل نہیں تھا، فرمایا وہ بندہ کافر ہو گیا، جس نے اللہ کی ذات کو درمیان سے نکال دیا کہ بارش اللہ کے فضل سے نہیں ہوتی ہے، یہ ہواؤں کے چلنے سے ہوتی ہے، فلاں علاقے سے اگر بادل آئیں تب جا کے بارش ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا نبی اسلام نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے اور فرمایا کہ جو شخص بارش کے متعلق یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں ستاروں کا کوئی اثر نہیں ہے، فرمایا یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ مومن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو بارش کی دعا بھی سکھائی ہے۔ بارش کی دعا شاید میرے خیال میں کم لوگوں کو آتے ہو، مطرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے ہم پر بارش ہوئی ہے، کسی ستارے کی وجہ سے نہیں، کسی ہواؤں کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، ان جاہلوں کے پاس جانا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور وہ خطرہ ایمانی خطرہ ہے، ایمانی خطرہ ہے۔ ان لوگوں سے اللہ کی قسم کوسوں دور رہا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے اسلام میں فرمایا صحیح مسلم کے اندر، آپ نے فرمایا من آتا عرافن، جو کسی اس طرح کے جادو ٹونے والے جو بندے ہوتے ہیں نا، اس کے پاس گیا، فسالہ، اس نے سوال کیا، اپنی زندگیوں کے متعلق سوال کیا، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے اس کی ہاتھوں کی لکیروں سے دیکھ کر فلاں فلاں ایسا ہے، تیرے اتنے بچے ہوں گے، تیری فلاں طریقے شادی ہوگی، فلاں تیری فلاں، بڑا مکمل اس کے سوال کیا۔ نبی اسلام نے فرمایا اس کی 40 راتوں کی عبادت قبول ہی نہیں ہوئی، کر لو بات۔ اور اگلی حدیث سنیے، جامع صغیر کے اندر صحیح سند سے ہے، فرمایا اس نے اس سے سوال کیا، فصدقہ، اس کی بات کی تصدیق بھی کی۔ ہم کہتے ہیں ہاں یار ایسے ہوا تھا، واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو، فلاں ٹائم فلاں وقت میں میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، اس کی باتوں کی تصدیق کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بے ایمانی کی تصدیق کر دی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا فقط کفر بما انزل علی محمد، جو بندہ اس کاہن اور نجومی کی بات کی تصدیق کرتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کا انکار کر دیتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے دین سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اپنی ایمانوں کو بچائیے، کوئی بدشگونی نہیں ہوتی ہے، غیب کی بات وہ فقط اللہ کی ذات جانتی ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف میرا رب ہے۔ کائنات میں کوئی شے کسی قسم کے نہ نفع کا مالک نہ نقصان کے مالک ہے، چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر مہینہ ہمارے لیے رکھا ہے، آپ چاہے وہ محرم ہے، چاہے وہ سفر ہے، چاہے ربیع الاول ہے، چاہے ربیع الثانی ہے، کوئی بھی مہینہ ہے، آپ اس میں کاروبار کریں، جی جان لگا کر کریں، محنت کے ساتھ کریں، آپ اس میں شادی کے جو رشتے ہیں وہ بھی قائم کریں، آپ اس میں کچھ سفر کرنا ہے تو سفر بھی کریں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے بھائی ماہ سفر میں سفر نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ وہ جو سفر ہے وہ سین والا ہے، وہ تو ڈنڈے والے سین ہوتی ہے نا، جو دانت والی سین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، یعنی کہ ان عقل کے اندھے کو یہ بھی نہیں پتہ ہے وہ جو سفر کا جو مہینہ ہے وہ سواد کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ سین کے ساتھ ہوتا ہے، تو بھائی سفر کے مہینے میں سفر کرنا یہ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، ماہ سفر ہو یا ماہ رجب ہو یا ماہ محرم ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، آپ اس میں باتیں کر سکتے ہیں، آپ اس میں کاروبار کر سکتے ہیں، دیگر معاملات کر سکتے ہیں، اس میں شریعت کے متعلق، شریعت کے اندر کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، شریعت کے اندر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہاں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں آپ نے احترام کرنا ہے، لیکن آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، شادی بیاہ بھی کر سکتے ہیں، سارے معاملات کر سکتے ہیں۔ تو جو بندہ اس بد عقیدگی سے توبہ کرتا ہے، اپنے اندر انقلاب برپا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سن کر پھر عمل بھی کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، اپنی اصلاح کریں،
کوئی مہینہ بدشگونی والا نہیں ہوتا ہے، کوئی شخص بدشگونی والا بھی نہیں ہوتا ہے. کس کی وجہ سے؟ کسی کی وجہ سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا ہے. نقصان وہ ہوتا ہے جو میرے رب کو منظور ہوتا ہے، اور نقصان کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا تعالیٰ میں صحیح معنوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما